اچھا سر، اسکولز یا تعلیمی ادارے جو ہمارے سرکاری ہیں، کالجز کے اندر تو کسی حد تک جو ہے وہ فعال ہیں، لائبریری زیادہ نہیں ہے، بہت کم حد تک ہے. جو چھوٹے سطح کے اسکولز ہیں اس میں کیا کوئی اس طرح لائبریری لیکچر کوئی اس طرح کا سلسلہ یا کوئی؟ یہ لائبریری پیریڈ ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تمام اسکولوں میں لائبریری ہیں، تمام کالجز میں لائبریری ہیں، تمام یونیورسٹیز میں لائبریری ہیں، اور اس کے علاوہ جو بہت سارے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں این جی اوز کی شکل میں، ان کی بھی اپنی کلیکشن ہوتی ہے. یہاں پر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری لائبریریز میں بہت سارے جو علمی ادبی شخصیات تھیں، ان کی کلیکشن ہمارے پاس انہوں نے ڈونیٹ کی ہیں، تو وہ بھی ہمارے پاس ہیں. اس طریقے سے نہ کتابوں کی کمی ہے، نہ کتابیں لکھنے والوں کی کمی ہے، نہ کتابیں جمع کرنے والوں کی کمی ہے، نہ کتابیں پڑھنے والوں کی کمی ہے. ضرورت اب اس دور میں اس امر کی ہے کہ اس سب کو اکٹھا کیا جائے اور اس کو آن لائن کیا جائے. آن لائن کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں وہاں پر آپ اس کو ایکسیس کر سکیں. اور اس سلسلے میں جو ہمارا پروجیکٹ شروع ہوا ہے پی آئی ٹی بی کی کولیبریشن کے ساتھ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، وہ امید ہے کہ اگلے چند سالوں میں ہم اس کی طرف کافی پیش قدمی دیکھیں گے. ابھی سر اب ہم نے اپنے امریکہ کا ذکر کیا، آپ انگلینڈ میں بھی رہ گئے. کتاب کلچر کے حوالے سے آپ نے اس معاشرے میں، یعنی ایک یورپ یا امریکہ کے اندر اور یہاں یہ دونوں جو سماج ہیں، اس میں آپ نے کیا تبدیلی دیکھی دونوں میں؟ جی بالکل، انہوں نے کتاب کو پروموٹ کیے رکھا ہے. ان کے اسکولوں کالجوں میں تعلیمی اداروں میں اس کو شروع سے بڑی اہمیت دی جاتی ہے. وہاں پر سٹوری بکس ہیں، السٹریٹڈ بکس ہیں، اور ڈیجیٹل میڈیا وہاں بھی ظاہر ہے وہیں سے آیا ہے. اور انہوں نے اپنی کتاب بینی کی عادت کو ختم نہیں کیا. آج بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی جگہ انتظار میں ہوتے ہیں تو وہ پیپر بک پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں سر یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان چونکہ ہم ڈیجیٹل دنیا میں جا رہے ہیں اس لیے کتاب کم پڑھی جا رہی ہے، تو یورپ تو ڈیجیٹل دنیا میں بہت آگے ہم سے، لیکن وہاں فزیکل کتاب ختم نہیں ہوئی. ہمارے یہاں فزیکل کتاب ختم ہو گئی. جی بالکل، ہمارے یہاں بھی ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ اب آپ کو پہلے گوگل دے دیتا تھا، اب اے آئی آپ کو ایک ٹیلر میڈ قسم کی انفارمیشن دے دیتی ہے. تو یہ بیسیکلی انفارمیشن کا انقلاب ہے، یہ نالج کا انقلاب نہیں ہے. نالج کا انقلاب کئی دہائیوں، کئی نسلوں اور کئی فیزز سے گزرنے کے بعد آتا ہے. ہمارے یہاں شرح خواندگی جو رفلی 50 to 60% ہے، تو اس میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ایک عام کتاب بھی پڑھنا شاید ان کے لیے اتنا آسان نہ ہو. تو یہ چیزیں ٹائم لیتی ہیں. ہم اگر کتاب کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، ہر طریقے سے پروموٹ کرتے ہیں، دوسرا اس کا تعلق انفارچونیٹلی انٹرٹینمنٹ سے جوڑ دیا گیا ہے. تو انٹرٹینمنٹ آپ 1 گھنٹہ آدھا اگر آپ موبائل پہ یا آن لائن سرچ کرتے ہیں تو آپ کی تفریح کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. کتاب آپ کو ذرا دیر سے تفریح دیتی ہے، کتاب آپ کو بڑی رچ کرتی ہے. اور اس وقت نوجوان نسل ہے وہ اس کے پاس تمام قسم کی رسائی ہے.